ناظرین، قدیم مصر کے فرعون توتن خامون کو عام طور پر ایک سخت بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبتناک اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشر سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے مل کر ایک تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر غزہ میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجودہ توتن خامون کے ڈھانچے اور بقایات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور جدید کمپیوٹر سے بنائے گئے 2000 سال جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خدوحال کی تصویر تیار کر لی۔ ناظرین، حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرن زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلا کرتا تھا۔ ناظرین، توتن خامون اور اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کی تجزیے کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کے جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں آپس کا بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ ناظرین، توتن خامون فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ ناظرین، ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے، اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کے دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر ایک قدیم قبرستان میں واقع ہے، اور اس مقبرے کو فرعونی کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام ہنتاکاؤس سوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے اس رانی کو ہنتاکاؤس سوم کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مقبرے کے دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلو سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعونوں کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ ناظرین، ماہرین کو مقبرے کے دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر کے تھے اور 6 تانبے کے برتن تھے۔ ناظرین، مصر کے قدیم دور کے فرعون توتن خامون کے بارے میں محققین نے نئے انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سکے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موذی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی میں ہی موت کے منہ چلا گیا تھا۔ ناظرین، شاہ توتن خامون کی ممیز اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹر تصاویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کی شخصیت کے نئے خدوحال واضح کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ماہرین نے اس کے خاندان کا تجزیہ بھی کیا۔ ناظرین، اس تحقیق کے مطابق اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے اور ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ ناظرین، محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کے شاہانہ تدفین اور دوسرے تاریخی ریکارڈ سے ملتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گڑ دور کا شائق تھا۔ لیکن محققین کا خیال ہے کہ اس کا ایک پاؤں لنگڑا ہونے کی وجہ اس کے لیے ایسی کسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا ہے۔ ناظرین، کمپیوٹر سکین کی گئی 2000 سے زیادہ تصاویر کو جوڑ کر یہ ورچوئل پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑے جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ ناظرین، توتن خامون کی موت سے متعلق ایک افسانہ نما کہانی چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سے توتن خامون کی طبی عمر پورے ہونے سے قبل ہی اس کی وفات ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ موذی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس شعبے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ موت سے قبل اس کے جسم کی صرف ایک ہڈی ٹوٹنے کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ توتن خامون کا خاندان مختلف امراض میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہارمون نظام میں عدم توازن پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں بہت سے لوگوں نے بڑی لمبی عمریں پائی۔ ناظرین، اس کے علاوہ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے معروف فرعون توتن خامون کو وفات کے بعد قدیم شاہی رواج کے مطابق ممی بنا دیا گیا تھا۔ رسم کے مطابق شاہی استعمال میں رہنے والے کچھ چیزیں ان کے ساتھ دفن کی گئی، جن میں سے قابل ذکر کچھ ہتھیار تھے، اور ان کے ساتھ دفن کی جانے والے خنجر تحقیقات کے مطابق ایک میٹیورائٹ سے حاصل ہونے والے لوہے سے بنا گیا تھا، اور اس نائف کو زنگ نہ لگنے والے پھل نے تمام محققین کو چکرا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس قسم کی دھات کی قدیم مصر میں موجودگی کوئی معمولی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔